اللہ رب العزت ہمیں روک رہا ہے، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جتنا حکم دیا ہے اتنا ہی عمل کر رہے ہیں، تو یہ ایک بھلائی ہے جسے ہم اپنا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تقدموا یہ قدیمہ یا قدمہ سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قدم بڑھانا۔ اس میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے آگے قدم بڑھا کر نہ چلو۔ تو صحابہ آپ کی زندگی میں جب آپ کے ساتھ چلتے تھے تو آپ کے پیچھے پیچھے ہی چلتے تھے، آپ سے آگے قدم بڑھا کر نہیں چلتے۔ ہاں بعض مواقع لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن Hey there. الا Subscribe to my channel مسلمون۔ and also press this bell icon. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم۔ محترم حاضرین، دینی و ملی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، بچوں، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد بیکار، بے مقصد جانوروں جیسی زندگی گزارنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہمیں ہماری زندگی کا مقصد یاد دلانے کے لیے، ہمیں فلاح کے راستے پر قدم زن رکھنے کے لیے، ہمیں جنت کا راستہ بتلانے اور جہنم کے راستوں سے دور رکھنے کے لیے اس نے بے شمار انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا۔ ان تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام ہو، خصوصاً آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حضرات، خطبہ مسنہ کے بعد میں نے قرآن کریم کی سورہ حجرات کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ حجرات قرآن کے 26ویں پارے میں ہے۔ یہ پوری کی پوری سورت مدنی سورت ہے اور یہ بہت اہم سورت ہے۔ ہر مرد کو اس سورہ کو پڑھنا چاہیے، اس کے ترجمہ کو سمجھنا چاہیے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اس سورت میں اللہ رب العزت نے اپنے اور رسول کے آداب بھی سکھلائے ہیں۔ پھر ایک معاشرہ کیسے خوشگوار معاشرہ بن سکتا ہے، اللہ رب العزت نے اس سورت میں اس کی بڑی تفصیل سے وضاحت کی ہے، اور ان برائیوں کی بھی وضاحت کی ہے جس سے معاشرے میں خرابی پیدا ہوتی ہے، جس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس سورت میں اپنے رسول کے آداب ہمیں سکھائے ہیں۔ اس سورہ
کہ مطلب کو سمجھنے سے پہلے پڑھی گئی آیت میں اللہ نے کیا بتایا ہے وہ بتانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اس سورہ کا قرآن کی اس سورہ کا نام سورہ حجرات کیوں رکھا گیا؟ حجرات کا معنی ہوتا ہے کمرے، یہ حجرہ کی جمع ہے۔ یہاں حجرات سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے گئے وہ کمرے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے بنائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسجد نبوی تعمیر کی تو اسی سے متصل چھوٹے چھوٹے کمرے اپنی بیویوں کے لیے بنائے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ اور سودا کے لیے کمرے بنائے گئے، پھر جس کسی عورت سے آپ شادی کرتے اس کے لیے ایک علیحدہ کمرہ بناتے۔ اس طرح سے ان کمروں کی تعداد 9 ہو گئی۔ اللہ رب العزت نے اس سورہ کی 4تھی آیت میں ان کمروں کا تذکرہ کیا ہے۔ قربان جائیے ان کمروں پر، یہ انتہائی سادہ سے کمرے بنائے گئے تھے۔ کھجور کے تنے، کھجور کے چھال سے بنائے گئے تھے، کچی اینٹیں تھیں، مٹی کے گارے تھے، اور اس میں رہنے والوں کی زندگی بھی انتہائی سادہ۔ کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی ہیں، کچھ ضرورت کے برتن ہیں، کچھ کپڑے ہیں، کچھ چادر ہیں۔ یہی ان کمروں کی کل کائنات تھی۔ اللہ رب العزت نے ان کمروں کی کتنی فضیلت دی ہے کہ ان کا تذکرہ اپنے قرآن میں کیا، اور ان کمروں میں بطور خاص اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کمرہ ہے، جس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں، کیونکہ آپ نے اپنی وفات سے قبل فرمایا تھا النبی یدفن حیث یقبض، کہ نبی وہیں دفن کیا جاتا ہے جہاں اس کی روح قبض کی جاتی ہے۔ اور یہ کمرہ تو وہ کمرہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر کہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ و منبری علی حوض یوم القیامہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان زمین کا جو حصہ ہے روضۃ من ریاض الجنہ، وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے انہوں نے اس حصہ کا ملاحظہ کیا ہوگا، وہاں سنت اور نفل نمازیں پڑھی ہوں گی جس کا بڑا ثواب ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمِنبَرِي عَلَى حَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ میرا منبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ اس جملے کا 2 مفہوم ہے۔ پہلا مفہوم یہ ہے کہ زمین کا وہ حصہ جہاں میرا منبر ہے یہ حصہ قیامت کے دن حوض کوثر پر ہوگا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جب کل قیامت ہوگا حوض کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم براجمان ہوں گے، تو اس حوض کوثر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی منبر ہوگا، اور آپ اس پر بیٹھے ہوں گے، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو کوثر کا جام پلا رہے ہوں گے۔ اللہ کے تو آئیے اس آیت کا میں آپ کے سامنے معنی و مفہوم پیش کروں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا سمعت فی القرآن یقول اللہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا فارع سمعک فإنہ خیر یؤمر بہ او شر ینہی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن پڑھو اور قرآن میں آئے کہ اللہ آپ سے خطاب کر رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے جب اللہ کوئی خطاب کرے فرحا سمعک، تو اپنے کان کو اس کی طرف لگا دو، اپنا دھیان اس کی طرف کر دو، فإنہا خیر یؤمر بہ، اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر جب بھی اللہ نے قرآن میں خطاب کیا ہے اس وقت خطاب کا موضوع کوئی خیر ہوتا ہے
جس کا اللہ رب العزت حکم دیتا ہے، او شر ینہا عنہ، یا وہ کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی برا کام ہوتا ہے جس سے اللہ رب العزت روکتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ ذرا غور کیجئے، خطاب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ معلوم ہوا اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہیں تو برا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ رب العزت ہمیں روک رہا ہے، اور اگر ہم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول نے جتنا حکم دیا ہے اتنا ہی عمل کر رہے ہیں، تو یہ ایک بھلائی ہے جسے ہم اپنا رہے ہیں، اور اللہ رب العزت ہمیں اس پر ثواب دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ تقدموا یہ قدیمہ یا قدمہ سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے قدم بڑھانا۔ اس میں یہ معنی بھی شامل ہے کہ جب تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلو تو ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے آگے قدم بڑھا کر نہ چلو۔ تو صحابہ آپ کی زندگی میں جب آپ کے ساتھ چلتے تھے تو آپ کے پیچھے پیچھے ہی چلتے تھے، آپ سے آگے قدم بڑھا کر نہیں چلتے۔ ہاں، بعض مواقع ایسے آ جاتے ہیں، بعض ضرورت کے وقت ایسے ہو جاتے تھے کہ صحابہ آپ سے آگے چل جاتے تھے اور اس پر آپ نے کوئی نکیر نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ زندگی میں آپ کے ساتھ چلنے پر کوئی ضرورت پیش آ جائے تو آدمی آگے جا سکتا ہے، لیکن یہاں تقدموا استعمال ہوا ہے۔ عربی میں اس بات کی خاصیت ہوتی ہے کہ جہاں حرف بڑھتا ہے، کسی لفظ میں اگر حرف بڑھتا ہے تو اس کا معنی بھی بڑھ جاتا ہے۔ حرف کی ذاتی معنی کی ذاتی پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تقدموا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر سبقت نہ کرو، آگے نہ بڑھو۔ اللہ سے آگے بڑھنا اور رسول سے آگے بڑھنا بھی گویا اللہ ہی سے آگے بڑھنا ہے۔ اور آگے بڑھنے کا مفہوم یہاں کیا ہے؟ لا تقدموا کا بہت سا مفہوم بتایا گیا ہے، مفسرین اس کے بہت سے معنی اور مفاہیم بتاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لا تخالفوا کتاب اللہ و سنتی، کہ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہ کرو۔ ابن العربی اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں چھیڑ چھاڑ نہ کرو، بلکہ ان کی اتباع کرو، انہی کے پیچھے چلو، ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول حکم دیں اسے بجا لاؤ، اس پر زیادتی نہ کرو، اس کے حکم سے آگے اپنی رائے نہ پیش کرنے لگو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں اللہ اور اس کے رسول خاموش ہو جائیں وہاں تم بھی خاموش ہو جاؤ۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کا ایک مفہوم یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو کسی اور کی رائے نہ تلاش کرنے لگو اور نہ انتظار کرنے لگو کہ کسی اور کی تو کوئی اور رائے نہیں ہے اور اس رائے کے پیچھے نہ پڑنے لگو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جن چیزوں کو حلال قرار دیں اسے حلال سمجھو، اللہ اور اس کے رسول جن چیزوں کو حرام قرار دیں اسے حرام قرار دو۔ یہ نہیں کہ اپنے من سے یا کسی کے کہنے سے کسی حلال کو حرام سمجھنے لگو اور کسی حرام کو حلال سمجھنے لگو۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کر کسی اور کو حلال اور حرام قرار دینے کا اختیار دے دیں گے تو ہم اس شخص کو رب بنا لیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ تلاوت فرمائی، اس وقت عدی بن ابی حاتم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھتے ہوئے کہا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء کو، اپنے درویشوں کو
اللہ کے علاوہ رب بنا لیا تھا۔ تو حضرت عدی بن ابی حاتم نے کہا کہ ہم نے تو انہیں رب نہیں بنایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا جب وہ کسی چیز کو حلال قرار دیتے تھے تو تم کیا اسے حلال نہیں سمجھتے تھے؟ جب وہ کسی چیز کو حرام قرار دیتے تھے تو کیا تم اسے حرام نہیں سمجھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی انہیں رب بنانا ہے۔ اس آیت کا شان نزول بھی بعض مفسرین نے اس طرح بتایا ہے جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے اپنے مرضی سے کچھ کرنا شروع کیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وہ شان نزول تو کم ہے، ہاں اس آیت کا مفہوم بتانے کی زیادہ کوشش کی گئی ہے۔ چنانچہ تفسیر مظہری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جب بقرعید کا دن ہو ان اول ما نبدأ به ان نصلی ثم ننحر، کہ اس بقرعید کے دن جو سب سے پہلا کام ہم کریں گے ہم نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ فمن فعلہ فقد اصاب سنتنا، تو جس نے ایسا کیا یعنی پہلے نماز پڑھی پھر اس نے قربانی کی تو وہ ہماری سنت کو پہنچ گیا۔ ومن فعل غیر ذلک، اور جس نے اس کے علاوہ کیا یعنی الٹا کر دیا، پہلے قربانی کر دی پھر نماز پڑھ لی تو وہ اس کی قربانی نہیں۔ فإنہ قدم لأہلہ، اس نے اس قربانی کو اپنے گھر والوں کے لیے پیش کیا ہے۔ ولیس من النسک من شیء، اور اس کے لیے اس قربانی میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ تو تفسیر مظہری والے فرماتے ہیں اس حدیث پر پہلے غور کر لیجئے، پھر میں ان کے جملے کو نقل کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلے آدمی نماز پڑھے پھر قربانی کرے، اور کہا کہ جو پہلے قربانی کر لے وہ پھر نماز پڑھے تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ ذرا غور کیجئے کہ قربانی کا جانور بھی وہی ہے، قربانی کرنے والا بھی وہی ہے، قربانی کی چھری بھی وہی ہے، قربانی کا دن بھی وہی ہے، جذبہ بھی وہی ہے، لیکن چند لمحوں کا فرق ہے، ایک چیز کی مخالفت ہو گئی ہے۔ اس ذرا سے لمحوں کی مخالفت کی وجہ سے وہ قربانی نہیں بچتی۔ تو تفسیر مظہری والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر لی، تب یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے وہ نماز پڑھتے تھے پھر قربانی کرتے تھے، تم اپنے طور پر پہلے قربانی کر کے پھر نماز نہ پڑھنے لگو۔ اسی طرح انہوں نے ایک دوسری روایت بھی بیان کر کے اس آیت کا مفہوم سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتقدمن احد برمضان بصوم یوم او یومین، کہ تم میں سے کوئی شخص رمضان کے استقبال میں رمضان سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے۔ ہاں جس کی عادت ہو وہ اپنے روٹین کے مطابق روزہ رکھ سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اگر سوموار کے دن یا جمعرات کے دن کنٹینیو روزہ رکھنے کی عادت ہے اور وہ دن رمضان سے 1-2 دن پہلے پڑ گیا تو وہ اس دن روزہ رکھ سکتا ہے، اور عام حالات میں اور عام شخص رمضان کے استقبال میں 1-2 دن پہلے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ تفسیر مظہری والے فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے رمضان کے استقبال میں رمضان سے 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنا شروع کیا تو ان کو منع کرتے ہوئے یہ آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی ہر معاملے میں ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور یہی اطاعت کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ رسول تمہیں جو کچھ دیں اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے رسول تمہیں روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جن چیزوں کا حکم دیا ہے اسے ہر حال میں ماننا ضروری ہے۔
جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو ہمیں کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ہمیں حکم نہیں کہ ہم اس پر چوں چرا کریں، اس میں مین اور میخ نکالیں اور اس پر اعتراض کریں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي صُدُورِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تیرے رب کی قسم وہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس کے اختلاف کا فیصلہ آپ سے نہ کرا دے، اور آپ سے فیصلہ کرانے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں اور پوری طرح سے آپ کے بات کو مان نہ لیں۔ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول جو فیصلہ کر دیں ہم اسے بسر و چشم قبول کر لیں، بلکہ ہماری تو یہ حالت ہونی چاہیے کہ شاعر کے بقول ہماری وہ حالت ہو جائے، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں وہ صفائی ہو، ادھر فرمان نبی ہو ادھر گردن جھکائی ہو۔ لہذا ہر حال میں ہم اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کریں، ان سے آگے نہ بڑھیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جانے کے بعد کوئی زید و بکر کے حکم کو تلاش کر رہا ہے، کوئی کسی شخصی رائے کے آئینے میں اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو دیکھتا ہے اور اپنی رائے کو بھی اس میں ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا حرام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لا تقدموا لائے نہیں کو استعمال کیا ہے، جس کا تقاضا ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہوتی ہے۔ میں انہی چند باتوں پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے والا بنا، ہمیں متبع سنت بنا، ہمیں بدعات، خرافات اور تقلید سے دور رکھ۔ الہ العالمین ہمیں ایک اور نیک کر دے، جب تک دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔